السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا و رسولنا و حبیبنا و امامنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد۔ یہ کسی ہمارے بھائی نے پوچھا ہے کہ اگر ٹرین یا جہاز وغیرہ میں نماز پڑھنا پڑے تو اس کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیے، اگر انسان سفر میں ہے اور سفر اتنا لمبا ہے جہاں نماز قصر ہو سکتی ہے، یعنی تقریباً 40-50 کلومیٹر یا اس سے زیادہ ہے، تو اس پہ انشاءاللہ نماز قصر ہو سکتی ہے۔ تو ایسا سفر جو ہے اس میں نماز جمع بھی ہو سکتی ہے۔ مغرب اور عشاء رات کی دونوں نمازیں جمع ہو سکتی ہیں، اور ظہر اور عصر دن کی دونوں نمازیں جمع ہو سکتی ہیں۔ فجر کی نماز کسی کے ساتھ جمع نہیں ہوگی۔ اب اگر آپ سفر میں ہیں اور وہ دونوں نمازیں آپ جمع کر کے زمین کے اوپر پڑھ سکتے ہوں بجائے ٹرین یا جہاز وغیرہ میں پڑھنے کے، تو وہی طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ اس کی مثال ایسے دے سکتے ہیں کہ مثلا کسی نے دن کے 8-9 بجے سفر شروع کیا ہے، یا فجر کی نماز کے بعد اس نے سفر شروع کیا ہے، اور اس کا سفر 8-10 گھنٹے کا ہے، 12 گھنٹے کا ہے۔ مثلا 7 بجے، 8 بجے، 9 بجے اس نے سفر شروع کیا، اور دن کو 3-4 بجے کہیں جا کر ٹرین رکی ہے یا فلائٹ اتری ہے، تو جب وہ زمین پہ اتر جائے گا تو اس وقت دونوں نمازیں پڑھے گا۔ یعنی ٹرین اگر رک گئی ہے، کہیں لمبا سفر ہے ٹرین کا مثلا، اور اس میں اس نے 8-10 گھنٹے کے بعد سٹاپ کیا ہے، اور کوئی 15 منٹ سٹاپ ہے، اور عموماً ایسا ہی ہوتا ہے، تو وہ نیچے اتر کر وضو کرے گا اور دو دو رکعت، 2 ظہر کی اور 2 عصر کی پڑھ لے گا۔ یہی حکم مغرب اور عشاء کا ہے کہ مثال کے طور پر اس نے دن کو سفر شروع کیا تھا 8-9 بجے، 10 بجے، اب ٹرین جا کر کہیں 3 بجے، 4 بجے رکی ہے، تو وہاں ظہر اور عصر پڑھ لے۔ پھر سفر جاری ہو گیا ہے، کوئی لمبا ترین سفر ہے، تو آگے کہیں جا کر جہاں ٹرین رکے گی تو مغرب اور عشاء دونوں نمازیں اکٹھی کر لے۔ تو مطلب یہ ہے کہ نماز جتنا ممکن ہو سکے وہ کوشش کرے کہ زمین پر ہی اتر کر فرض نماز پڑھی جائے۔ اسی طرح اگر وہ کوئی فلائٹ ہے، مثلا دن کے 9-10 بجے فلائٹ اڑی ہے، اور 4-5 گھنٹے کے بعد، 6 گھنٹے کے بعد وہ آ کر 3-4 بجے کہیں اتری ہے، تو وہاں وہ نماز پڑھ لے گا اور زمین پہ پڑھے گا۔ لیکن اگر ایسا کوئی چانس نہ ہو، یا فجر کی نماز ہو اور اس کا وقت ضائع ہونے کا خطرہ ہو سفر کے اندر ہی، سواری کے اندر ہی، مثلا کسی نے رات 12-1 بجے سفر شروع کیا ہے اور فلائٹ جا کر اترے گی 7-8 بجے دن کے، اب اس میں فجر کی نماز آ گئی، یا اس طرح اس نے سفر مثال کے طور پہ شروع ہی کیا ہے، اس کا سفر شروع ہوا ہے مثال کے طور پہ 3-4 بجے دن کے، 1 بجے، 2 بجے، اب وہ کہیں رات کو 12-1 بجے اترے گا تو عصر کی نماز آ گئی۔ اس طرح یعنی کوئی بھی نماز جو مجبوراً اسے سواری میں پڑھنا پڑے، جس کے ضائع ہونے کا خطرہ ہو، تو پھر اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ وہ وضو کر کے سواری میں بیٹھے، یا اگر سواری میں وضو کا انتظام ہو ٹرین وغیرہ میں تو وہاں کرے، اور قبلہ رخ جو ہے ہو کر نماز شروع کر دے۔ ٹرین وغیرہ میں تو قبلہ کا تعین بالکل آسان ہے، کسی سے پوچھ بھی سکتا ہے، آج کل یہ جدید حالات سے بھی پتہ چل جاتا ہے۔ ایسے سسٹم یا ایپس موبائل میں بھی آ گئے ہیں، کمپاس وغیرہ، قبلہ کمپاس، تو اس کے ذریعے، اور اگر جہاز میں بھی ہو تو اگر آسانی سے پتہ چلے، نہیں تو ایک آئیڈیا کرے گا کہ ہم یہاں سے اڑے ہیں، ادھر جا رہے ہیں، اس سائڈ پہ کعبہ ہے، تو کعبہ شریف کو رخ کر کے نماز شروع کر دے گا، اور اس کے بعد سواری کا رخ آگے پیچھے تبدیل بھی ہوتا ہے تو کوئی حرج والی بات نہیں، وہ نماز صحیح ہوگی۔ تو یہ طریقہ ہے، یعنی ہر ممکن کوشش کرے کہ زمین پہ نماز پڑھی جائے، نہیں تو پھر سواری میں پڑھ سکتا ہے، اسی طرح جیسے ہم پڑھتے ہیں، قصر پڑھے گا، مثلا ظہر عصر کی 2-2 رکعتیں پڑھے گا، اس طرح فجر کی 2 اور سنتے اور 2 نفل پڑھے گا، مثلا عشاء ہے تو 2 فرض اور وتر وغیرہ ساتھ پڑھے گا، جتنی مختصر نماز پڑھے گا۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ صحابہ اکرام کے بارے میں آتا ہے حدیث کی کتابوں میں کہ وہ کشتی کے اوپر نماز پڑھا کرتے تھے، یعنی کسی ایسے سفر میں ہوتے تھے کہ کشتی کے اوپر سفر ہوتا تھا،
کئی کی دن کا بھی سفر ہوتا تھا اور لمبا کئی کے گھنٹوں کا بھی، اس میں جب نماز اس طرح کی کنڈیشن آ جاتی تھی کہ خشکی پہ اترنے سے پہلے پہلے نماز کا وقت ضائع ہو جائے گا تو وہ کشتی پہ ہی نماز پڑھ لیتے تھے۔